ایک دفعہ حضرت امیر خسرو رحمہ اللہ نے ایک نعتیہ کلام لکھا، بہت ہی خوبصورت تھا۔ جب لکھا تو اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جا کر عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے ایک نعتیہ کلام لکھا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے فرمایا سناؤ کیا لکھا ہے۔ جب آپ نے سنایا تو حضرت نظام الدین اولیاء فرمانے لگے اے خسرو اچھا ہے لیکن سعدی کی ربائی سے اچھا نہیں ہے۔ اس کی ربائی کی کیا بات ہے؟ حضرت امیر خسرو پھر جاتے ہیں، لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آ کر عرض کی کہ حضور میں نے ایک کلام لکھا ہے۔ پھر فرمایا سناؤ، سناتے ہیں وہی الفاظ دہرائے کہ خسرو اچھا ہے لیکن سعدی کی ربائی سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کی ربائی کی کیا بات ہے؟ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ 2-4 دن گزرتے ہیں، حضرت امیر خسرو اک جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میں اتنی محنت کے ساتھ، اتنی کوشش کے ساتھ پھر جا کر کلام لکھتا ہوں، آپ پھر ایک ہی الفاظ دہرا دیتے ہیں، یہ بات کر دیتے ہیں خسرو اچھا ہے لیکن سعدی کی ربائی بہت اچھی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء فرمانے لگے اے خسرو آج رات کو آنا، جب پچھلا پہر ہوگا میرے پاس آنا، میں تجھے سارا مسئلہ سمجھا دوں گا۔ رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء اپنے وظائف میں مشغول ہوتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو آتے ہیں، آ کر دروازے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا اے خسرو آ جاؤ، آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ جب مرشد کریم کی توجہ ہوتی ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک کچہری لگی ہوئی ہے جس کی صدارت حسنین کے نانا کر رہے ہیں، بے کسوں کے کس کر رہے ہیں، بے سہاروں کے سہارا کر رہے ہیں، گنبد خضرا کے مکی کر رہے ہیں، سید المرسلین کر رہے ہیں، خاتم النبیین کر رہے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ اس نگری میں، اس کچہری میں کثیر تعداد میں اولیاء اکرام ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس خوب سجی ہوئی ہے۔ اس محفل میں حضرت شیخ سعدی شیرازی کھڑے ہوتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اے سعدی وہ کلام تو سنا دو جو تو نے لکھا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یہ الفاظ آتے ہیں صلوا علیہ وآلہ۔ آقا پھر فرما دیتے ہیں سعدی پھر سنا۔ جب پھر آتے ہیں صلوا علیہ وآلہ کے الفاظ، آقا پھر فرما دیتے ہیں سعدی پھر سنا۔ پھر سناتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے، صبح جب امیر خسرو مرشد کریم کی بارگاہ میں آتے ہیں، جب امیر خسرو آتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا اے خسرو پتہ چل گیا ہے کہ میں کیوں کہتا ہوں تیری ربائی، تیرا کلام
तेरी मेहनत एक तरफ है, लेकिन शादी की मकबूलियत देख ली है तूने। रात को जब आका की मजलिस लगती है, उस मजलिस में वो हाथ जोड़ कर ये अल्फाज कहते हैं कि बलगल उला बि कमाली ही कशफत दुजा बि जमाली ही हसनत जमीओ हिसाल ही सल्लु अलैहि व आलिही। फिर आप फरमाते हैं, ए खुसरो तुम्हें पता है इस रुबाई की मकबूलियत कहाँ से शुरू हुई है और ये रुबाई किस तरह मकबूल अरबो अजम हुई है। इसकी वजह यह है कि जब सादी शराजी बहुत मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ ये अल्फाज लिखते हैं कि बलगल उला बि कमाली ही कशफत दुजा बि जमाली ही हसनत जमीओ खिसाल ही, इन 3 मिसरों को मुकम्मल कर लेते हैं, चौथा मुकम्मल नहीं होता। जब चौथा मुकम्मल नहीं होता, रात को सो जाते हैं। ऐसे नहीं सो जाते, आंखों से अश्क बहा रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं हजूर 3 मिसरे बहुत ही आला है, जिनमें ये अल्फाज हैं बलगल उला बि कमाली ही कशफत दुजा बि जमाली ही हसनत जमीओ खिसाल ही। आका चौथा मिसरा क्या होना चाहिए ये आरजू करते हुए सो जाते हैं। रात को ख्वाब में मेरे आका खुद तशरीफ लाते हैं, आकर फरमाते हैं, ए सादी शराजी लिख दे सल्लु अलैहि व आलिही। जब आपने ये अल्फाज लिख दिए, उस दिन से लेकर आज तक और आज के बाद भी इस रुबाई जैसी कोई रुबाई नहीं हो सकती। दोस्तों, ये था उनका इश्क, और यही इश्क है जो हकीकी है, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस बारका है, उतनी देर तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जितनी देर तक वो अपने माल, जान, औलाद, माँ बाप हर चीज़ से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना कर ले। अल्लाह ताला हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अपनी हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करने की तौफीक